بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں آج جو عنوان ہے وہ خاموش رہنا کوئی عبادت نہیں ہے، اس حوالے سے چند احادیث پاک کا ہم ذکر کریں گے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ خاموشی کا بھی، جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں کہتے ہیں چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، چپ کا روزہ، خاموشی کو بھی ایک عبادت سمجھا کرتے تھے اور صبح سے لے کر شام تک خاموش رہنے کی نظر مان لیا کرتے تھے کہ میں پورا دن خاموش گزاروں گا، اور اس کو عبادت سمجھا کرتے تھے ایک روزے کی طرح کی۔ اس کو دین اسلام نے آ کر واضح کیا کہ خاموش رہنا بذات خود کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہاں، ایک ہے کوئی انسان غلط بات کرتا ہے، نامناسب بات کرتا ہے، وہ جو غلط بات کرنے والا ہے اسے کہا جائے گا کہ تم اچھی بات نہیں کر سکتے تو چپ ہو جاؤ۔ غلط بات کے مقابلے کے اندر خاموش رہنا درست ہوگا، لیکن اچھی بات کہنا، اچھی بات سننا، اچھا مشورہ دینا، اچھی نصیحت کرنا، وہ بذات خود ایک نیکی ہے۔ خاموشی اپنی ذات میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یاد ہے۔ آقا نے فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں ہے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جانوروں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں مر جائے، اور انسانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر میں جس کا والد فوت ہو جائے، لیکن جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اب وہ یتیم کہلانے کا حقدار نہیں رہا۔ فرمایا بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں ہے، اور کسی دن رات تک خاموش رہنے کی شرع میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کو کوئی اپنی نیکی بنا کر پیش نہ کرے کہ میں نے سارا دن چپ کر کے گزارا ہے، خاموشی میں گزارا ہے۔ خاموش رہنا بتا دو، ہاں وہ یہ کہتا کہ میں سارا دن تسبیح پڑھتا رہا ہوں تو عبادت ہے، خواہ وہ تسبیح درود کی ہے، خواہ وہ تسبیح کلمہ شریف کی ہے، خواہ وہ تسبیح استغفار کی ہے، خواہ وہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو کلمات خیر قرآن و سنت میں ملے ہیں ان کا پڑھتے رہنا تو عبادت ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ آج میں نے نظر مانی کہ میں سارا دن چپ بیٹھا رہوں گا، یہ کوئی نیکی ہے میری، اس کو نیکی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمس قبیلے کی ایک عورت کے پاس آئے جس کا نام زینب تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بولتی نہیں ہے، چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا اس کو کیا ہوا ہے، یہ بات کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا کہ اس نے آج کے پورے دن میں خاموش رہنے کا ارادہ کیا ہوا، نیت باندھی ہوئی ہے کہ میں آج سارا دن چپ رہوں گی۔ تو آپ نے ان سے فرمایا بات چیت کرو، اس لیے کہ یہ خاموشی جائز نہیں، یہ زمانہ جاہلیت کا عمل ہے۔ زمانہ جاہلیت میں چپ رہنے کو نیکی سمجھا جاتا تھا، اسلام میں محض خاموشی اختیار کر لینے کو عبادت سمجھنا جائز نہیں ہے۔ تب اس عورت نے بولنا شروع کر دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ آپ نے شیخ سعدی کا نام سنا ہوگا، ایک مشہور مسلم گزرے ہیں شیخ سعدی، شیرازی، ایران کے رہنے والے تھے۔ بستان گلستان ان کی مشہور کتابیں ہیں، کسی زمانے میں یہ نصاب میں ہوا کرتی تھی، پڑھائی جاتی تھی، فارسی کی کتابیں تھی۔ تو اس میں وہ ایک شعر کہتے ہیں، تا مرد نہ گفتہ باشد عیب و رنرش نہ ہفتہ باشد، انسان جب تک بولتا نہیں ہے اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں۔ ہاں، اگر انسان میں کمیاں ہیں، وہ منہ سے اچھی بات نہیں کر سکتا، اپنا عیب چھپانے کے لیے چپ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ جائے، یہ سوچا ہے تو ٹھیک ہے کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو دین کے خلاف ہو، اخلاق کے خلاف ہو،
کے خلاف اور ان کی دل شکنی کرنے والی ہو، یہ نیت کر کے بیٹھا ہے چپ ہو محفل میں، تو پھر ٹھیک ہے، اس نے اپنا عیب چھپایا ہوا ہے، لیکن اگر ان کو اللہ نے خوبی دی ہے تو اس کو بیان کرے گا تو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کو کیا خوبی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ آگے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات لے کر آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا حرام ہے، یعنی نسب کا بدلنا حرام ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے آپ کو والد کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کیا، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے اس زمانے میں غلامی کا دور تھا، بعض لوگوں کے غلام ہوتے تھے، تو جو غلام اپنے آقا کو جو اس کا مالک ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منسوب کرے، یعنی اولاد اپنے اصل باپ کا نام چھوڑے یا چھپائے، یا غلام اس زمانے میں جو آج نہیں رہے اپنے اصل مالک کا نام چھپائے، ان دونوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو فرمایا جو اپنے آپ کو ادھر منسوب کرتا ہے اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا والد نہیں، تو ان پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ اتنا سخت الفاظ استعمال فرمائے گئے کہ اپنے اپنا نسب جو ہے اپنے سگے باپ کا نام چھپا کر اپنے آپ کو کسی اور کی اولاد کہتا ہے، فرمایا اس پہ جنت حرام ہے۔ اگلے حدیث پاک میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے فرمایا، اپنے آباء و اجداد سے اعراض نہ کیا کرو، یعنی ان سے منہ نہ پھرا کرو، کہ جس شخص نے اپنے والد سے اعراض کیا تو اس نے کفر کیا، یعنی اب اس کا یہ عمل جبکہ وہ جانتا ہو کہ اللہ رسول نے منع کیا ہے، حرام کیا ہے، پھر بھی وہ یہ کام کرتا ہے تو حرام کو حلال سمجھنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ادروائز اگر ان کو پتا نہیں ہے اور وہ صرف اس عمل کو کسی اور دنیاوی وجہ سے کر رہا ہے تو یہ حرام کام ہے، مگر کفر اس سے نہیں ہوتا ہے۔ اب ایک قابل غور بات یہ ہے کہ اس چھپانے پر اتنی ناراضگی کیوں ہے، شریعت اس پر اتنی سختی سے منع کیوں کر رہی ہے؟ اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ نسب کی حفاظت، آپ جانتے ہیں کہ نسب اگر محفوظ نہ ہو تو انسان اپنے چچا، اپنے ماموں، اپنے پھوپھا، اپنے پھوپھیاں، پورے رشتے ختم ہو جائیں گے سارے، اور کون ہمارا محرم بنتا ہے، کون محرم نہیں بنتا، کہاں رشتہ حلال ہے، کہاں رشتہ حرام ہے، یہ سارا کا سارا نظام تباہ ہو جائے گا اگر انسان اپنے باپ کو اور اپنے اصل جو رشتے دار ہیں ان کو چھپا کے کسی اور کی طرف منسوب کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ محض کسی خاتون کا دودھ بھی لینے سے وہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور اس دودھ کی وجہ سے وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو اصل ماں باپ کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، ان سے نکاح کرنا۔ تو یہ جو انسان کا دنیا کے اندر خاندانی نظام ہے، اللہ پاک نے کچھ رشتوں کو نکاح کے لیے حلال قرار دیا، کچھ کو حرام قرار دیا، اس ساری چیزوں کا جو تحفظ ہے وہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے اصل ماں باپ کی طرف آپ کی نسبت ہوگی تو تب پتا چلے گا میرا رشتے میں چچا کون لگتا ہے، میرا ماموں کون لگتا ہے، میری پھوپھی کون ہے، میری خالہ کون ہے، تب انسان جا کر اپنے نسب کی حفاظت کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور حکم بھی ہے جو دین کہتا ہے کہ صلہ رحمی کرو، رشتے داروں سے حسن سلوک کرو، تو رشتے داروں سے حسن سلوک تب ہی ہوگا جب پتہ ہوگا کہ رشتہ دار ہے کون میرا، اور رشتے دار کون ہے اس کا پتہ تب چلے گا جب انسان اپنے سگے ماں باپ کے ساتھ آگے چلے گا، تو پھر پتہ چلے گا کہ میرے رشتے دار کون ہوتے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔